بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر حاضر ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، اور آج کی کہانی کا عنوان ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہودیوں کے سامنے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو چونکہ یہودی تورات میں پڑھ چکے تھے کہ حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام ان کے دین کو منسوخ کر دیں گے، اس لیے یہودی آپ کے دشمن ہو گئے۔ یہاں تک کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ محسوس فرما لیا کہ یہودی اپنے کفر پر اڑے رہیں گے اور وہ مجھے قتل کر دیں گے، تو ایک دن آپ نے ان لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ من انصاری الی اللہ، یعنی کون میرے مددگار ہوتے ہیں اللہ کے دین کی طرف۔ تو 12 یا 19 حواریوں نے یہ کہا کہ نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون، یعنی ہم خدا کے دین کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ ہو جائیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ باقی تمام یہودی اپنے کفر پر جمے رہے، یہاں تک کہ جوش عداوت میں ان یہودیوں نے آپ کے قتل کا منصوبہ بنا لیا، اور ایک شخص کو یہودیوں نے، جس کا نام تتیانوس تھا، آپ کے مکان میں آپ کو قتل کرنے کے لیے بھیجا۔ اتنے میں اچانک اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ایک بدلی کے ساتھ بھیجا، اور اس بدلی نے آپ کو آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ آپ کی والدہ جوش محبت میں آپ کے ساتھ چمٹ گئی، تو آپ نے فرمایا کہ اے اماں جان، اب قیامت کے دن میری اور آپ کی ملاقات ہوگی، اور بدلی نے آپ کو آسمان پر پہنچا دیا۔ یہ واقعہ بیت المقدس میں شب قدر کی مبارک رات میں وقوع پذیر ہوا۔ اس وقت آپ کی عمر شریف بقول علامہ جلال الدین سیوطی 120 برس کی تھی۔ تتیانوس جب بہت دیر مکان سے باہر نہیں نکلا تو یہودیوں نے مکان میں گھس کر دیکھا تو اللہ نے تتیانوس کو حضرت عیسیٰ کی شکل کا بنا دیا۔ یہودیوں نے تتیانوس کو حضرت عیسیٰ سمجھ کر قتل کر دیا۔ اس کے بعد جب تتیانوس کے گھر والوں نے غور سے دیکھا تو صرف چہرہ حضرت عیسیٰ کا تھا، باقی سارا بدن تتیانوس ہی کا تھا۔ تو اس کے اہل خاندان نے کہا، اگر یہ مقتول حضرت عیسیٰ ہیں تو ہمارا آدمی تتیانوس کہاں ہے، اور اگر یہ تتیانوس ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں گئے۔ اس پر خود یہودیوں میں جنگ و جدال کی نوبت آ گئی، اور خود یہودیوں نے ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیا، اور بہت سے یہودی قتل ہو گئے۔ خداوند قدوس نے قرآن مجید میں اس واقعہ کو اس طرح بیان فرمایا۔ ترجمہ: اور کافروں نے مکر کیا اور اللہ نے ان کو ہلاک کرنے کی خفیہ تدبیر فرمائی، اور اللہ سب سے بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ یاد کرو جب اللہ نے فرمایا، اے عیسیٰ، میں تجھے پوری عمر تک پہنچاؤں گا اور تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تجھے کافروں سے پاک کر دوں گا، اور تیرے پیروکاروں کو قیامت تک تیرے منکروں پر غلبہ دوں گا، پھر تم سب میری طرف پلٹ آؤ گے تو میں تم میں فیصلہ فرما دوں گا جس بات میں تم جھگڑتے ہو۔ آپ کے آسمان پر چلے جانے کے بعد حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے 6 برس دنیا میں رہ کر وفات پائی۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر اتریں گے اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے، اور دجال اور خنزیر کو قتل فرمائیں گے اور صلیب کو توڑیں گے، اور 7 برس تک دنیا میں عدل فرما کر وفات پائیں گے، اور مدینہ منورہ میں گنبد خضرا کے اندر مدفون ہوں گے۔ اور قرآن پاک میں عیسائیوں کا رد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، ترجمہ: اور بے شک انہوں نے اس کو قتل نہ کیا بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اور اس سے اوپر والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، انہوں نے نہ اسے قتل کیا اور نہ اسے سولی دی، بلکہ ان کے لیے اس کی شبیہ کا ایک بنا دیا گیا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں کے ہاتھوں مقتول نہیں ہوئے،
اور اللہ نے آپ کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ جو یہ عقیدہ رکھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل ہو گئے اور سولی پر چڑھائے گئے جیسا کہ نصارہ کا عقیدہ ہے، تو وہ شخص کافر ہے، کیونکہ قرآن مجید میں صاف صاف یہ ذکر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ مقتول ہوئے نہ سولی پر لٹکائے گئے۔